والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب العزت کا ارشاد ہے قرآن حکیم میں، سورہ البقرہ میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے، سورہ الصافات میں۔ سورہ الصافات کی آیت نمبر 100 ہے، 100 نمبر آیت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی اپنے رب سے، رب ہب لی من الصالحین، کہ اے میرے رب مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرمانا۔ فبشرناہ بغلام حلیم، پھر ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچا تو اس نے کہا، یا بنیا، اے میرے چھوٹے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں خواب دیکھتا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں یقیناً تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یہ بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ اس نے کہا، یا ابت افعل، اے میرے ابا جان آپ کر ڈالیے، ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ دن وہی ہیں یادوں کے دن، یہ وہی دن ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے مشتاقین کو اپنے گھر بلا لیا۔ اس وقت دنیا بھر سے لوگ حرم پہنچ چکے، بے تابیاں سا بیٹھے ہوئے، اپنے رب کو لبیک کہتے ہوئے، رب کی پکار پر بلاتا تو رب ہی ہے، لیکن ہزاروں برس پیچھے جا کے دیکھیں، یہ علاقہ بے آب و گیا تھا، نہ یہاں پانی تھا، نہ کوئی زیرو آباد تھا، نہ کوئی درندہ، نہ کوئی پرندہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا
کہ اپنے دودھ پیتے بچے اور اپنی بیوی کو اس علاقے میں چھوڑ آؤ۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو حضرت ہاجرہ بھاگتی ہوئی پیچھے لپکی، یہ بتاؤ کس کے حکم سے، ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتانے پر حضرت ہاجرہ کو کتنا اطمینان ہوا، صحرا کی تنہائیاں بھی بھول گئیں، غذا کی کمی، پانی کی فکر، ہر چیز کو بالائے طاق رکھ دیا، کیونکہ انہوں نے جان لیا تھا کہ یہ میرے رب کا حکم ہے۔ تب انہوں نے فرمایا لا یضیعن اللہ ابدا، اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا، کہ اگر میرے رب کا فرمان ہے، میرے رب نے کہا ہے، پھر ہم ضائع نہیں ہوں گے۔ آج دیکھ لیجئے وہ بڑی قربانی جو اپنے اہل و عیال کو چھوڑنے کی تھی، انسانی بستیوں کو چھوڑنے کی تھی، وہ جو اپنی غذا، اپنے لباس، اپنی ضروریات پر کمپرومائز کرنے کی تھی، وہ قربانی کتنی کام آئی۔ اللہ نے انہیں ضائع نہیں کیا۔ وہ بھی ایک گھرانہ تھا جو اللہ کا قرب چاہتا تھا، اللہ نے اس گھرانے کو اپنے لیے خاص کر لیا۔ جانا تو ہر ایک نے ہے، لیکن خواتین کی زندگی میں اگر تاریخ انسانی میں ہم دیکھیں تو حضرت ہاجرہ بہت بڑی مثال ہے۔ حضرت ہاجرہ کا صبر، حضرت ہاجرہ کا شوہر کی اطاعت کرنا، ماں ہونے کی حیثیت میں دیکھیں، بیوی ہونے کی حیثیت میں دیکھیں، بے مثال کردار ہے۔ اللہ کی غلام، اللہ کی بندی ہونے کی حیثیت سے دیکھیں، بے مثال کردار ہے۔ جیسے حضرت مریم جیسی خدمت اللہ تعالیٰ نے کسی جہان کی عورت سے نہیں لی، ایسے ہی حضرت ہاجرہ جیسی خدمت بھی کسی جہان کی عورت سے نہیں لی۔ ذرا اپنے آپ کو اس ماحول میں تصور کر کے دیکھیں کہ ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے۔ کوئی زیرو نہ دکھے، پھر بھی یہ یقین کتنا کامل ہے، لا یضیعن اللہ ابدا، اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ ہاں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا جو اس کا ہو جاتا ہے، جو اس کے حکم پر لبیک کہہ دیتا ہے۔ ہاں دیکھیے تو صحیح، حرم کی بنیادوں میں حضرت ہاجرہ کی تنہائیاں ہیں، ان کا صبر ہے، ان کا اللہ کی رضا پر جھک جانا ہے۔ حرم کی بنیادوں میں، سرزمین میں ایک عورت کا کردار ہمیں نظر آتا ہے، ایک بچے کا کردار نظر آتا ہے۔ باپ اور بیٹے کی بات ہمیں زیادہ نمایاں ہو کے نظر آتی ہے، اس لیے کہ گھر کی بنیادیں اس نے رکھی تھی، لیکن ام القریٰ کی بنیاد ایک ماں نے رکھی تھی۔ وہ ماں جس نے اپنا سارا وقت اپنے شوہر کے بغیر، اپنے رشتہ داروں کے بغیر، کسی قسم کی مدد کے بغیر کاٹا تھا۔ کیا تھا حضرت ہاجرہ کے پاس؟ کھجوروں کی ایک پوٹلی، ایک چھوٹی سی مشک پانے کی، اور گودی میں بچہ۔ اس کے علاوہ اور کیا سرمایہ تھا؟ لیکن حضرت ہاجرہ نے کھجوریں ختم ہو جانے پر بھی صبر کیا۔ پانی تھا، پھر پانی ختم ہو گیا، پھر پانی کی تلاش میں حضرت ہاجرہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا دوڑتی رہی۔ اللہ کو وہ دوڑ کتنی پسند آئی۔ آج جو حاجی حج کرنے کے لیے پہنچتا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان ویسے ہی بھاگتا ہے جیسے ایک عورت بھاگی تھی۔ اللہ کو عورت کی بھاگ دوڑ بھی اتنی پسند ہے کہ دنیا بھر کے مرد، دنیا بھر کی خواتین اس کی اتباع کریں، ویسا ہی عمل انجام دیں۔ آج حج کے مناسک میں صحیح حضرت ہاجرہ کی یادگار ہے، حضرت ہاجرہ کے عمل کی اور حضرت ابراہیم کے عمل کی، ایک روایت کی بنیاد پر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جانور، اپنا مال اسباب ایک پہاڑی پر رکھا تھا اور دوسرے پر اپنے بیٹے کو لے کر چلے گئے تھے ذبح کرنے کے لیے۔ حضرت ہاجرہ نے تنہا اپنا بچہ پالا تھا، اپنے رب کی خاطر۔ اوپر آسمان، نیچے کوئی سایہ نہیں، نیچے کوئی انسان نہیں، کسی سے اپنا غم شیئر نہیں کر سکتی۔ ہاں، ایسا توکل، ایسا صبر ایسے ہی ماحول میں جا کر انسان کو ملتا۔
پھر وہ علاقہ ایسا ہے جہاں حضرت ہاجرہ نے قیام کیا، کتنے پیغمبر اس علاقے میں گئے، کتنے انسان اس علاقے میں پہنچے، دنیا بھر سے آنے والے قافلوں کے لیے وہ مرکز امید ہے، محبتوں کا مرکز ہے۔ اس محبت کی بنیاد میں اگر دیکھیں جو اس گھر کے ساتھ ہر ایک کو ہے، بنیاد میں ایک عورت کی محبت ہے۔ یہ اعزاز اللہ نے ایک عورت کو عطا کیا ہے، اس شہر کو بسانے والی ایک ماں، ایک عورت ہے۔ تو شہروں کی آبادیوں کے حوالے سے دیکھیے کہ اللہ نے عورت کو کیسا اعزاز دیا ہے۔ ایک عورت جب صبر کر جاتی ہے، جب توکل کرتی ہے اپنے رب پر، جب بھروسہ کرتی ہے اپنے رب پر، تو اللہ تعالیٰ اس کے توسط سے کتنی بڑی خدمت لے لیتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو پروان چڑھایا، پھر جب وہ جوانی کی عمر کو ابھی نہیں پہنچا تھا، لڑکپن کی عمر میں تھا، کہ اس وقت حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے اس بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں جسے میں نے بچپن میں اس ماحول میں چھوڑ دیا تھا۔ اور حضرت اسماعیل نے کیسا کام کیا؟ حضرت اسماعیل نے باپ سے کہا ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ اسی واقعے کی یاد کے دن ہے، اسی گھرانے کی یادوں کے دن ہے۔ اللہ نے نسل ابراہیمی کو، اللہ نے اس خاندان والوں کو کتنی فضیلت سے نوازا ہے۔ آج دنیا بھر سے جو لوگ پہنچتے ہیں، کس طرح اس خاندان کے افراد کے اعمال کو دیکھتے ہیں، کبھی مقام ابراہیم کو، ہاں وہ قدموں کے نشان ہیں، وہ اللہ کے تعلق کے نشانات ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی تھی، اللہ نے حکم دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ابراہیم کے مقام کو جہاں وہ کھڑا ہوتا تھا اس کو جائے نماز بنا لو۔ آج بھی امام اسی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے، مقام ابراہیم کے قریب، اور نمازی اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی عزت و توقیر ہے، اللہ کا دیا ہوا اعزاز ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے رمی جمرات کو، کس طرح سے قربانی کو اسی خاندان کے حوالے سے پوری دنیا کے لیے جاری کر دیا۔ جو لوگ نیکی کا بڑا کام کرتے ہیں، دنیا کو ان کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے کہ ان کی اتباع کریں۔ یہ وہی علاقہ ہے، وہی ہستیاں ہیں۔ ایک باپ ہے، دوسرا بیٹا ہے، قربانی کے لیے دونوں تیار ہیں۔ باپ کی پدری محبت بھی جوش مار رہی ہے، لیکن اللہ کی محبت غالب ہے۔ بیٹے کے دل میں بھی اللہ کی محبت موجزن ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ سورہ الصافات کی آیت نمبر 103 میں ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پھر جب دونوں مطیع ہو گئے اور ابراہیم نے اسے پیشانی کے بل گرا دیا۔ عام طور پر قربانیاں ایسے نہیں ہوتی، بکرا ہو یا مینڈا ہو یا دوسرے جانور، ان کے چہرہ اوپر کی طرف ہوتا ہے، لیکن اس بار اگر حضرت اسماعیل کی قربانی کو دیکھیں تو ان کی پیشانی نیچے ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کی پدری شفقت جو ہے وہ زور مار جائے، بچے کے چہرے کو دیکھ کر چھری چلانے کو جی نہ چاہے، اس لیے چہرہ نیچے کر دیا، رب کا حکم اوپر کر دیا۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا، پھر جب دونوں مطیع ہو گئے، ہاں اسے اسلام کہتے ہیں، یہ اسلام ہے جو قربانیاں مانگتا ہے۔ جب دونوں اسلام لے آئے، جب دونوں نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا، تو آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے اسے ندا دی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے ایک بڑی قربانی اس کے فدیے میں دی۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے بعد میں آنے والوں میں اس کی تعریف چھوڑ دی۔
سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو، کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں، انہو من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے ایمان لانے والے بندوں میں سے تھا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی گئی کہ وہ احسان کرنے والوں میں سے تھا، وہ اسلام لانے والوں میں سے تھا، وہ ایمان لانے والوں میں سے تھا۔ اسے ایمان کہتے ہیں۔ ایمان، اسلام، احسان قربانیاں مانگتا ہے۔ وہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دے دی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جب اللہ کا حکم پا کر دونوں باپ بیٹے مینا کی طرف روانہ ہوئے تو ادھر شیطان ایک پیر مرد کی صورت میں آیا، یعنی بزرگ کی شکل میں آیا حضرت ہاجرہ کے پاس اور کہا، کچھ خبر ہے آج ابراہیم اسماعیل کو لے کر کہاں چلے گئے؟ حضرت ہاجرہ نے کہا، کہیں مہمان بنا کر لے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، آج ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنے لے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا، اے بوڑھے، کتنی خلاف عقل باتیں کرتے ہو، کیا کہیں باپ نے بھی بیٹے کو قتل کیا ہے؟ اس نے کہا، ان کے اللہ کی طرف سے ایسا ہی حکم ہوا ہے۔ اللہ کا نام سنتے ہی حضرت ہاجرہ نے کہا، تو شیطان ہے، تو مجھے بہکانے آیا ہے۔ اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو ہماری جان بھی حاضر ہے، ہمیں کوئی عذر نہیں۔ اگر ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنے کے بعد گھر آئیں، مجھے بھی ذبح کر ڈالیں تو میں حاضر ہوں۔ یہ ماں ہے، یہ ایک عورت کا کردار ہے۔ اپنے بچے خواتین یوں سپرد کیا کرتی تھی، بے مثال ہے یہ کردار۔ پھر شیطان کا کوئی مکر جب حضرت ہاجرہ پر نہ چلا تو مایوس ہو کر حضرت اسماعیل کے پاس آیا اور کہا، اسماعیل، تمہیں پتا ہے کہ ابراہیم تمہارے والد تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل نے فرمایا، جنگل میں ایک قربانی کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا، وہ کوئی اور قربانی نہیں، تمہاری قربانی ہے۔ حضرت اسماعیل نے کہا، ماں باپ بیٹے کو ذبح نہیں کیا کرتے، تمہارا خیال غلط ہے۔ اس پر اس نے کہا، ابراہیم کو ان کے رب نے ایسا ہی حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل نے کہا، اگر اللہ نے حکم دیا ہمیں کیا انکار، زے نصیب کہ اللہ ہماری قربانی قبول کر لے۔ وہ میرا مولا ہے، مجھے قبول کر لے، میرے لیے اس سے بڑھ کر اعزاز کی کیا بات ہے۔ جب شیطان نے محسوس کیا کہ میں یہاں بھی ذلیل و رسوا ہو گیا تو بھاگ کر حضرت ابراہیم کے پاس آیا، کہنے لگا، اچھے شیطان کے پیچھے لگے ہو۔ شیطان کی یہی چالیں ہوتی ہیں، بہکاتا بھی خود ہے، اپنے ہی خلاف بولتا ہے۔ تمہیں شیطان نے دھوکہ دیا ہے جو تم ناحق بے گناہ کو ذبح کرنے جا رہے ہو۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم نے کہا، لعین دور ہو جا۔ حضرت ابراہیم کو پہچاننے میں مشکل پیش نہیں آئی۔ جب حضرت ابراہیم سے بھی اسے نا امیدی ہو گئی تو اس نے جبرن روکنا چاہا۔ جمرہ اولا کے پاس ایک دیو کی صورت بنا کر آیا، راستہ روک کر کھڑا ہو گیا، کہا، میں دیکھتا ہوں تم آگے کیسے جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حضرت ابراہیم کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ آپ 7 کنکریاں ہاتھ میں لے کر زبان سے اللہ اکبر کہہ کر شیطان کی طرف پھینکو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا تو وہ بھاگ کر جمرہ وسطیٰ کے پاس آ گیا، راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ وہاں بھی حضرت ابراہیم نے 7 کنکریاں ماری، پھر تیسرے جگہ پر چلا گیا جس کا نام آج کل جمرہ عقبہ ہے۔ وہاں سے بھی اس نے کنکریاں کھائیں، ذلیل ہو کر بھاگا۔ مسند احمد میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے نور نظر کو ذبح کرنے کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق جب لے کر چلے تو صحیح کے وقت شیطان سامنے آیا، لیکن حضرت ابراہیم اس سے آگے بڑھ گئے۔ پھر حضرت جبریل کے ساتھ اب جمرہ عقبہ پر پہنچے تو پھر شیطان سامنے آیا، حضرت ابراہیم نے 7 کنکریاں ماری، پھر جمرہ وسطیٰ کے پاس آیا، پھر 7 کنکریاں ماری، پھر جمرہ اخرى کے پاس آیا، حضرت ابراہیم نے 7 کنکریاں ماری، یہاں تک کہ شیطان زمین میں دھس گیا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا، شیطان کو مارتے رہو اور اپنے باپ حضرت ابراہیم کے دین پر چلتے رہو۔ یہ روایت صحیح ابن خزیمہ کی ہے۔ اس اعتبار سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہر دور میں اپنے پیاروں سے قربانیاں لی تھیں، لیکن وہ قربانی جو بیٹے کی تھی، اللہ نے اس کی جگہ مینڈا قربان کروا دیا۔ یہ قربانی کیا تھی؟ یہ محض گوشت اور خون کی قربانی نہیں تھی، یہ روح اور دل کی قربانی تھی، یہ جذبوں کی قربانی تھی،
یہ اللہ کی محبت کے ماں سوا ہر محبت کی قربانی تھی. یہ اپنی متاع کو، اپنی جان سے عزیز متاع کو اللہ کے آگے پیش کر دینے کی قربانی تھی. یہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی بندگی کا کامل ثبوت تھا. یہ تسلیم و رضا کا امتحان تھا. یہ صبر اور شکر کا امتحان تھا، جس کو پورا کیے بغیر انسان کو دنیا و آخرت میں نیکی کا اعلیٰ مقام، نیکی کا اعلیٰ درجہ نہیں ملتا. یہ محض اتنی بات نہیں تھی کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے خون سے زمین کو رنگین کر ڈالے، بلکہ اللہ کے سامنے اپنے ہر ارادے، اپنی ہر مرضی کو معدوم کر دینا، قربان کر دینا تھا. جانور کی قربانی دراصل اندرونی نقش ہے. اندر فدا ہونا چاہتا ہے، دل فدا کر دینا چاہتے ہیں، جذبے قربان کر دینا چاہتے ہیں. ایک حقیقت ہے جس کو انسان عملی صورت میں اپنے رب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے. اگر ہم دیکھنا چاہیں اسلام کیا ہے، اسلام کے لغوی معنی ہی اپنے آپ کو سپرد کر دینا ہے. اسلام کے معنی ہے گردن جھکا دینا اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں. یہی وہ حقیقت ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے عمل سے ظاہر ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فرما برداری کو، ان کی اطاعت کو اسلام ہی کے لفظ سے تعبیر کیا. فلما اسلما، پھر جب دونوں اسلام لے آئے، دونوں نے اپنا آپ حوالے کر دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اسے پیشانی کے بل گرا دیا. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے انسان اپنے آپ کو اپنے رب کے آگے جھکا دیتا ہے. مثل مشہور ہے کہ محبوب کی خاطر جان بھی قربان کر دینا اعلیٰ درجے کی فیاضی ہے. جس سے انسان محبت رکھتا ہے اس کی خاطر انسان کتنی قربانیاں دیتا ہے. اگر ہم ان قربانیوں کو دیکھنا چاہیں، یہ لازوال قربانی ماں کی شکل میں نظر آتی ہے. ماں 9 مہینے تک کس طرح سے اپنے پورے جسم کے ایک ایک ذرے کے ٹوٹنے کی قربانی دیتی ہے کہ جسم سے پورا جسم پروان چڑھتا. کس طرح سے ذوف پر ذوف اٹھا کر اپنے بچے کو اللہ کے حکم کے مطابق اٹھائے رکھتی ہے. 2 سال تک دودھ پلاتی ہے. پھر ماں کس طرح سے اس بچے کو پالتی پوستی ہے. کس طرح سے وہی ماں ہے جو اپنے بچے کی جوانی تک اس کی ایک ایک چیز کی کیئر کرتی ہے، خیال رکھتی ہے، اپنے ہاتھوں سے کسی اور کے حوالے کر دیتی ہے. ماں کا کردار اسی وجہ سے دنیا کے ہر رشتے سے افضل سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ماں زیادہ قربانیاں دیتی ہے. اسی طرح سے جیسے ماں قربانیاں دیتی ہے، ہر رشتے کے اندر قربانی کی کوئی نہ کوئی صورت موجود ہوتی ہے. جہاں بھی اتھا گہری محبت ہوتی ہے، اس محبت کے لیے انسان قربانیاں دیتا ہے. اور دنیا میں سب سے بڑی محبت اللہ کی ذات کی ہے، اور اللہ کے لیے اپنے قیمتی ترین چیز کو قربان کر دینا اعلیٰ درجے کی فیاضی ہے. حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں یہ قربانی بہت لوگ دیتے ہیں، لیکن قربانی اپنے جیسے انسانوں کے لیے دیتے ہیں. جیسے بیویاں اپنی پوری زندگی کو شوہروں کے نام قربان کر دیتی ہیں، اپنی پسند پر شوہروں کی پسند کو حاوی رکھتی ہیں. کس طرح سے ماں اپنے بچے کی خاطر قربانیاں دیتی ہے، لیکن افضل ترین قربانی وہ ہے جو ایک انسان اپنے رب کے آگے دیتا. اسی وجہ سے رب العزت نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اب کہہ دو یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے. اللہ تعالیٰ اس مقصد کے لیے قربانیاں کرواتے ہیں کہ انسان جانور قربان کرے سمبولیکلی، یعنی جانور کو قربان کر کے دراصل اپنے عہد کو رینیو کرے کہ یا اللہ آج جانور کا خون بہا رہا ہوں، ضرورت پڑی تو اپنی جان کا آخری قطرہ بھی آپ پر نچھاور کر دوں گا. یہ ہے قربانی جس کو اسلام ڈیمانڈ کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ قربانی عالمگیر ہے، ہر قوم اور ہر ملت میں اس کا رواج ہے. کوئی قوم دنیاوی اعتبار سے بھی ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ قربانیاں نہ دیں. کائنات کی ایک ایک چیز میں قربانی کا جذبہ موجود ہے. ہر چیز دوسری چیز پر فدا اور قربان ہے. جمادات کو دیکھیں، نباتات کو دیکھیں،
حیوانات کو دیکھیں، سارے انسان پر قربان ہے. آپ ایک گھر بنانا چاہتے ہیں، ایک کالونی تعمیر ہوتی ہے، سارے درختوں کی قربانی کر دی جاتی، ہر چیز کٹ جاتی ہے، تب کہیں جا کے انسانی گھر وجود میں آتے ہیں. اور اب دیکھیں، جنگلوں کے جنگل کاٹ دیے گئے تب انسانی آبادیاں وجود میں آئیں. کس طرح سے انسان جن جانور سے خوف کھاتا تھا ان جانوروں کو ہلاک کر دیا گیا، تب انسانی آبادیوں کا امن و چین سے رہنا ممکن ہوا. ہزاروں لاکھوں درخت قربان کر دیے جائیں کہ انسانی بستیاں تعمیر ہو جائیں. قربانی تو درختوں کے اندر بھی موجود ہے. بے شمار نباتات، گھاس، پودے، حیوانات، کتنا کچھ کٹ جاتا ہے. صرف اس شہر لاہور کے اندر دیکھیے کتنی گھاس ہے جو روزانہ کٹ جاتی ہے کہ انسان کو دیکھنے والا منظر، زمین خوبصورت نظر آئے. یہ گھاس کی قربانی ہے. گھاس بھی کٹتی ہے تو انسان کو یہ حسن محسوس ہوتا ہے. ہزاروں لاکھوں سپاہی ملک و وطن کے لیے اپنا آپ قربان کر دیتے ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں جو اللہ کی خاطر شہادت کے رتبے تک پہنچتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان لوگوں کو مردہ نہ کہو جنہیں اللہ کی راہ میں مار دیا جاتا ہے، وہ تو زندہ ہیں. بل احیاء وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 154 ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے انسان سے بڑی قربانی مانگی ہے. اللہ نے انسان سے اس کے ارادوں کی قربانی مانگی ہے. اللہ نے انسان سے اس کی خواہشات کی قربانی مانگی ہے. اللہ نے انسان سے اس کے مال کی، اس کی جان کی قربانی مانگی ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں. انسان بک جاتا ہے، بک کر قربان ہو جاتا ہے، اپنی جان پر، اپنے مال پر اللہ کے حق کو تسلیم کر لیتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قربانی کی کتنی لازوال داستان پیش کی. میں ایک خاتون کی اور مثال دینا چاہتی ہوں، حضرت خنسا. ان کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی. ڈیتھ پر انہوں نے اتنے مرثیے کہے 20 برس تک ان کی اپنے بھائی کی یاد میں جو شاعری ہے آج بھی وہ لازوال سمجھی جاتی. اتنا دکھ منایا 20 برس تک. جب انہوں نے اسلام قبول کیا، حضرت عمر کے دور میں مشہور جنگ قادسیہ ہوئی. اس لڑائی میں اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ شریک ہوئیں. لڑائی سے پہلے صبح کے وقت بیٹوں کو خطاب کیا، کہا میرے پیارے بیٹو، تم اپنی خوشی سے مسلمان ہوئے ہو، اپنی مرضی سے تم نے ہجرت کی ہے، ان کاموں کے لیے تمہیں کسی نے مجبور نہیں کیا. اللہ کی قسم، جس طرح ایک ماں کے پیٹ سے تم پیدا ہوئے، تم سب کا باپ ایک ہے. میں نے نہ تمہارے باپ کی خیانت کی ہے، نہ تمہارے ماموں کو بدنام کیا ہے. تمہاری شرافت میں نے کوئی دھبا نہیں لگایا، نہ تمہارے نسب کو خراب کیا ہے. تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑنے کا کتنا ثواب ہے، کتنا بڑا درجہ ہے. تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ آخرت میں باقی رہنے والی ہے، دنیا فنا ہونے والی ہے. اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، صبر کرو، ایک دوسرے سے صبر کا مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے رابطہ رکھو اور اللہ سے ڈر جاؤ، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. حضرت خنسا نے کہا کل صبح جب تم اٹھو، لڑائی کی آگ جلتے ہوئے دیکھو، اس کے انگاروں میں گھس جانا، کافروں کا خوب مقابلہ کرنا. اللہ نے چاہا تو جنت میں عزت اور احترام سے داخل ہوگے. جب صبح ہوئی، لڑائی خوب تیز ہو گئی. لڑکوں میں سے ایک لڑکا پروانہ وار آگے بڑھا، اپنی ماں کی نصیحت کی وجہ سے جوش میں آ کر لڑائی کی آگ میں کود پڑا، بہادری کے جوہر دکھاتا ہوا شہید ہو گیا. 4 بیٹے یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے. ماں کو ان 4 کی شہادت کی خبر پہنچی. 20 برس تک بھائی کا سوگ منانے والی وہی عورت، تب جوانی تھی،
اب بڑھاپا آ گیا، بڑھاپے میں بیٹے زیادہ عزیز ہو جاتے. چاروں بیٹوں کی شہادت پر الحمدللہ کہا کہ شکر اللہ کا جس نے میرے بیٹوں کو اپنے راستے میں قبول کر لیا، جس نے میرے بیٹوں کو یہ اعزاز بخشا ہے. امید ہے کہ اللہ کی رحمت کے سائے تلے میں اپنے بیٹوں کے ساتھ عزت کے مقام پر رہوں گی. یہ روایت اسد الغابہ کی ہے. ہاں، قربانیاں دینے والی خواتین یوں قربانیاں دیتی رہی ہیں. اور آپ دیکھیے کہ جنہوں نے زندگی کی حقیقت کو، ریالٹی کو پا لیا تھا، ان کی کیا صورتحال تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاتون تھی جن کے باپ، بیٹا، بھائی، سارے ہی رشتے، شوہر سب جنگ میں شریک ہوئے. ایک ایک کر کے سب کی شہادت کی خبر ملی. ایک ہی سوال کرتی رہی، یہ بتاؤ اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ مجھے میرے بیٹے کی، میرے باپ کی، میرے شوہر کی نہ سناؤ، مجھے یہ بتاؤ رسول اللہ کیسے ہیں، مجھے ان کے پاس لے چلو. جب خاتون نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا تو کہا ساری مصیبتیں اس کے بعد میرے لیے آسان ہیں، سب کچھ فدا کر سکتی ہوں، سب کچھ قربان کر سکتی ہوں اپنے ایک مولا کے لیے. رسول اللہ سے بھی محبت اپنے رب کی ذات کے لیے تھی. جو لوگ ایسی قربانیاں دے دیتے ہیں، اپنی زندگیوں کو امر کر لیتے ہیں، آنے والوں کے لیے ان کی زندگیاں یادگار بن جاتی ہیں. ذوالحجہ کے دن قربانی کے دن ہیں، قربانی کے وہ دن پھر آیا چاہتے ہیں. یہ وہ دن ہیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کیا تھا، لیکن اللہ نے اس کی جگہ پر، بڑی قربانی کی جگہ پر مینڈے کو قبول کر لیا تھا. اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پھر اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. یہ سورہ الکوثر کی آیت ہے، آیت نمبر 2. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر نماز عید کے بعد قربانی کرنے کو اپنی سنت قرار دیا ہے. امام بخاری اور امام مسلم نے یہ روایت نقل کی. انہوں نے بیان کیا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک اس دن ہم پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ نماز عید ادا کرتے ہیں، پھر واپس پلٹتے ہیں، قربانی کرتے ہیں. جس شخص نے ایسے ہی کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا. روایت ہے صحیح بخاری کی، حدیث کا نمبر ہے 5545. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی سنت ہمیشہ ادا کی. امام بخاری نے حضرت انس سے روایت نقل کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے ذبح کیا کرتے تھے، میں بھی 2 مینڈے قربان کیا کرتا ہوں. روایت ہے صحیح بخاری کی، حدیث کا نمبر ہے 5553. قربانی کے متعلق رسول اللہ کا شدید اہتمام یہاں سے بھی پتا چلتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے حج کی قربانی کے 100 اونٹ ذبح کیے اور اس کے ساتھ آپ نے عید الاضحیٰ کی قربانی بھی کی. اپنی طرف سے 1 بکری اور ازواج مطہرات کی طرف سے 1 گائے کو ذبح فرمایا. امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے یہ روایت ابن سلیم سے نقل کی ہے. انہوں نے بیان کیا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں تھے تو آپ نے فرمایا اے لوگو ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی ہے. یہ روایت مسند احمد کی ہے، والیوم 4 ہے، پیج 215 ہے. مسند احمد کی روایت ہے، والیوم 2 ہے، پیج 321. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ یقیناً رسول اللہ نے فرمایا جو آسودہ حال ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یعنی اس کا ہم سے پھر کوئی تعلق نہیں ہے. امام بخاری نے حضرت ابو امامہ بن سہل سے نقل کیا، انہوں نے کہا ہم مدینہ طیبہ میں اپنے قربانی کے جانوروں کی پرورش کر کے انہیں موٹا تازہ کر لیتے تھے. دیگر مسلمان بھی انہیں اسی طرح سے پال کر موٹا کرتے تھے. روایت ہے صحیح بخاری کی، والیوم 10 ہے، پیج 9 ہے. حضرت عائشہ سے روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی نے قربانی کے روز کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو اللہ کو قربانی سے زیادہ پسند ہو.
قربانی قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت آئے گی. یہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں ایک عالی مقام پر گرتا ہے. یعنی وہ زمین پر نہیں گرتا، گرتا کہاں ہے؟ اوپر جا کر عالی مقام پر گرتا ہے. لہذا اسے بہا دو اور دلوں کی تسلی کر لو. یہ روایت ترمذی کی ہے، ابن ماجہ کی ہے، مستدرک حاکم کی ہے. حضرت علی سے روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ کھڑی ہو جاؤ، اپنی قربانی کے پاس چلی جاؤ. اس کے گرنے والے خون کے پہلے قطرے کے ذریعے آپ کو ہر گناہ سے بخشش مل جائے گی. اس کے خون اور گوشت کو لایا جائے گا، 70 گناہ کر کے تیرے ترازو میں رکھ دیا جائے گا. یہ سن کر حضرت ابو سعید نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا یہ آل محمد کے ساتھ خاص ہے؟ وہ اس نیکی کے ساتھ مخصوص ہونے کے لائق ہیں یا آل محمد کے ساتھ خاص اور مسلمانوں کے ساتھ عام ہے؟ آپ نے فرمایا آل محمد کے لیے تو بالخصوص ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ عام ہے. یعنی سبھی کے لیے یہی بات ہے، قربانیوں کے ساتھ کھڑے رہنا، پھر خون بہاتے ہوئے دیکھنا، پھر اس خون کے گرنے سے پہلے گناہوں کا معاف ہو جانا. حضرت علی سے روایت رسول اللہ نے فرمایا، اے لوگوں قربانی کرو اور اس کے خون سے ثواب کی نیت کر لو، وہ زمین پر گرتے ہی اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، آج تک عید کے دن کی جانے والی قربانی سے اللہ کے ہاں کسی بہتر چیز پر روپیہ خرچ نہیں ہوا. ہمارے ہاں چونکہ بہت سی غلط فہمیاں، آج انشاءاللہ ہم ان پر بھی بات چیت کریں گے. لوگ سمجھتے ہیں کہ روپیہ کسی اور چیز پر لگ جاتا، کسی غریب کی غربت کو دور کرنے کے لیے، کسی کی بھوک کو مٹانے کے لیے شاید وہ افضل ہوتا. رسول اللہ نے فرمایا، قربانی سے زیادہ کسی اور چیز پر آج کے دن لگا ہوا روپیہ زیادہ بہتر نہیں ہو سکتا. یہ روایت طبرانی کی ہے. قربانی قرب کا ذریعہ بنتی ہے. انسان اسی سے سبق سیکھتا ہے اللہ کی خاطر کیسے اپنا سب کچھ قربان کر دینا ہے. مال، صلاحیتیں، قوتیں، وقت، رب کی طرف سے جو کچھ میسر ہے، جب ضرورت پڑے سب کچھ حاضر کر دینا ہے. جانور کو قربان کر کے دراصل انسان اپنی قربانی سیکھتا ہے، اور جانور کے روپ میں انسان خود کو دیکھتا، پاس کھڑے ہونے والا اپنے آپ کو تصور کر لیتا. قربانی کے حوالے سے کچھ خاص باتیں آج کی نشست میں ہم کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے، اصولی باتیں ہم کچھ دیکھیں گے. یعنی جہاں جھنڈی گاڑ کر کسی خاص شخصیت یا خاص بت کے نام کو بلند کیا جاتا ہے، وہاں جانور ذبح کرنا حرام ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، اس کے لیے قربانیاں کیا کرو. دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے جو نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں اس پر شکر ادا کرنا ضروری ہے. ہر نعمت پر شکر قربانی اور نذرانے کی شکل میں ہونا چاہیے. مثال کے طور پر انسان کو اللہ نے عقل سلیم سے نوازا ہے، سالم دل دیا. عقل و شعور کی یہ قوتیں قربانی مانگتی ہیں. اس کے لیے اللہ کے حضور شکرانہ ادا کرنا چاہیے. اللہ نے انسان کو ایمان اور اطاعت کا راستہ اختیار کرنے کا حکم دے دیا کہ تم اللہ کے آگے سرے تسلیم خم کر دو. یہ شکر گزاری کا راستہ ہے. اسی طرح سے مال کے عطیے کو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ، عشر وغیرہ کی صورت میں قبول کیا، صدقات کی صورت میں قبول کیا. اسی طرح اپنے پیدا کیے ہوئے جانوروں پر اللہ نے انسان کو قدرت بخشی، بے شمار فائدے اٹھانے کا موقع دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر شکریہ ادا کرنے کے لیے جانور اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا حکم دیا. ہم نے 2 باتیں اب تک کی ہیں. غیر اللہ کے لیے عبادت کی کوئی صورت جائز نہیں، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جتنی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں اس پر شکر واجب ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس چیز کا قرآن اور سنت سے اللہ کا حکم ہونا، رسول کا حکم ہونا ثابت ہے، اس کے بارے میں ہر مسلمان، اگر وہ واقعی مسلمان ہے، یہ خیال نہیں کر سکتا کہ اس پر لگایا جانے والا روپیہ ضائع ہوگا، اس پر کی جانے والی محنت ضائع ہو جائے گی. ایسی بات ایسا ہی شخص سوچ سکتا ہے جس نے اپنی سب سے قیمتی چیز ایمان ضائع کر دیا. کیونکہ
جس کو اللہ کی ذات پر یقین ہے اسے یہ یقین ہے کہ اللہ کے لیے کیا جانے والا عمل کبھی ضائع نہیں ہو سکتا. ذرا سوچئے تو صحیح، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرتے ہوئے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ بیٹا ہاتھ سے چلا جائے گا. اور آج شیطان انسانوں کے ذہنوں میں یہ ڈالتا ہے جانور قربان کر دیا تو غریبوں کی روزی نکل جائے گی. مجھے کچھ دن پہلے ایک خاتون نے بڑی اچھی بات کہی کہ پہلے کہا جاتا ہے کہ آپ قربانی کرنا چاہتے ہو، اس سے غریبوں کی مدد کر دو. پھر جب کوئی قربانی کرنے سے رک جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے غریب کی مدد بھی نہیں ہوئی. یہی حال آپ دیکھ لیجئے، حج کا بھی ہے، عمرے کا بھی ہے، نیکی کے بہت سارے کام ہیں. محض اس لیے روک دیا جاتا ہے کہ غریبوں کی خدمت کیسے ہوگی. بھلا دنیا میں کسی اور مذہب کے ماننے والوں میں یہ بات دیکھیے، آپ ایک ایک فنکشن پہ دیکھیں، لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ لاو لاب پہ خرچ ہوتا ہے، کوئی نہیں سوچتا غریب کی خدمت کرنی. ہر ایک چیز کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے. اور آپ دیکھیے جس وقت شادیاں ہوتی ہیں، شادیوں پر کتنا کثیر سرمایہ خرچ کیا جاتا ہے، اس وقت بھی غریبوں کی خدمت کرنے کا شوق لاحق نہیں ہوتا. لیکن جانور جب قربان کرنا چاہیں تو فوری طور پر غریبوں کی یاد ستاتی ہے. جو ہی قربانی سے رک گئے یہ غریبوں کی یاد بھی اڑ جاتی ہے. وہ روپیہ آج تک جتنے لوگ حج سے رکے، عمرے سے رکے، جتنے لوگ ایک سے زائد قربانیاں کرنے سے رکے، ان لوگوں کو دیکھیے کہ انہوں نے کتنی غریبوں کی خدمت کی. ہمارے ایک بہت قریبی عزیز ہیں، وہ ہمیشہ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں ہر سال حج کے لیے کیوں جائیں. میں نے انہیں کہا رسول اللہ کا حکم ہے مسلسل حج کرو، مسلسل عمرے کرو. کہنے لگے دیکھیں یہی سرمایہ اگر غریبوں کے کام آ جائے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ سرمایہ جو ہے لوگ اس طرح سے لٹانے کی بجائے، نعوذ باللہ، لٹانے کی بجائے غرباء پر خرچ کریں تو غربت دور ہو سکتی ہے. میں نے کہا آپ نے جو حج نہیں کیا، یہ بتائیں آپ نے کتنی غریب بستیوں کو سپورٹ کر لیا جبکہ اللہ نے آپ کو اتنی قوت دے رکھی ہے کہ آپ ایک بستی کی بھی ذمہ داری قبول کر لیں تو اس بستی سے غربت دور ہو جائے گی. مجھے وہ بستی، اس کے چند افراد، ایک ہی فرد دکھا دیں جس کی آپ نے خدمت کی. یہ منہ سے کہی جانے والی باتیں ہیں. شیطان بھی یہ راستہ اسی لیے اختیار کرتا ہے کہ انسان جھانسے میں آ جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام تو جھانسے میں نہیں آئے تھے جب اس نے کہا تھا کہ شیطان تمہیں بہکا رہا ہے، کیوں ناحق قتل کرنے جا رہے ہو. آج تو قتل کرنے والا معاملہ ہی نہیں ہے. رب کے لیے انسان جانور پیش کرے، اتنے خالص جذبے پر شیطان نے ضرب لگائی اور لوگ اس جھانسے میں آ گئے ہیں. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اصل قدر و قیمت کے حامل کام انسانوں کی نظر میں آ جائیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ رفاع عامہ کے کاموں کی بھی اہمیت ہے، قومی ترقی کی بھی اہمیت ہے، غرباء کی خدمت کی بھی اہمیت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان شرک سے محفوظ ہو جائیں. جب تک مسلمان اللہ کے لیے جانور قربان نہیں کرتے اس وقت تک شرک سے خالص ہو کر محفوظ نہیں ہو جاتے. یعنی قربانی کر کے انہیں جتنا ایمان کی محبت ملتی ہے، جتنا اللہ کا تعلق ملتا ہے، قربانی کے بغیر وہ تعلق نہیں ملتا. آزما کے دیکھ لیجیے گا اس دفعہ اپنے جانور کے پاس کھڑے ہو کے جانور کا خون جب نکلتا ہے اس وقت انسان کی کیا صورتحال ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کی کبریائی، اس کی بڑائی بیان کرنے کے لیے کوئی ایسا سلسلہ ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ کی محبت، اس کی بڑائی انسان کے دل کے اندر جڑ پکڑ جائے. اللہ نے اس کے لیے صورت رکھی ہے قربانی کی، شکریہ کی بھی، بڑائی کی بھی. قربانی کی وجہ سے تو انسان کے دل میں اللہ کی بڑائی جم جاتی ہے، راسخ ہو جاتی ہے. قربانیاں جو سچی نیت سے کرتے ہیں، اسی طریقے کے مطابق کرتے ہیں جیسے رسول اللہ نے بتایا، ان کے دلوں میں اللہ کی یہ محبت جڑ پکڑ جاتی، اللہ کی بڑائی جڑ پکڑ جاتی. پھر اللہ کی خاطر وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ قربانی تو اللہ نے اس لیے لی تھی باپ سے بیٹے کی کہ اللہ کی رضا کی خاطر کچھ بھی قربان کیا جا سکتا ہے. مجھے بتائیے جانور قربان نہیں ہوں گے، صرف مال ہی نکال دیا جائے گا، کیا وہ جذبے انسان کے اندر پیدا کیے جا سکتے جو جذبہ قربانی کی وجہ سے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ ان مقاصد کے لیے ضروری ہے کہ جانور ہی اللہ کے لیے قربان ہو. یہ جانور ضائع نہیں ہوتے. ضیاع تو صرف وہی سمجھتا ہے جس کی ویلیوز اسلام کی ویلیوز سے مختلف ہو چکی ہوں، جو عملاً اسلام کی ویلیوز کو اپنائے ہوئے نہیں ہوتا. ہمارا فرض ہے کہ ہم قربانی کے حکم کو اسی طرح اپنائیں جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے. خود مختار بن کر اپنے راستے تجویز نہ کریں. اب دیکھیں
کوئی شخص اگر نماز نہیں پڑھتا اور اس کے پاس زمین بھر دولت ہے، اول تو کسی کے پاس ہے نہیں، لیکن اگر زمین بھر دولت ہو، ایک نماز کے بدلے میں اگر وہ دینا چاہے، کیا اس کی نماز کے بدلے قبول ہوگی؟ نماز کے بدلے میں پوری زمین کی دولت بھی قبول نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے قربانی کی بجائے، عید الاضحیٰ پر قربانی کے جانور کی بجائے آپ دنیا بھر کا مال بھی دے دینا چاہیں، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ قربانی کی صورت ہی قبول ہوگا۔ جب قربانی کرنی ہے، قربانی کی صورت ہی قبول ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اجتماعی نقطہ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو اس ضیاء کے عجیب ہونے کا جائزہ ضرور لینا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ قربانی کے تمدنی اور اخلاقی فوائد بہت زیادہ ہیں۔ ان فوائد کو اگر ہم ناپنا چاہیں، دولت کے گز سے، دولت کے پیمانے سے ہم انہیں ناپ نہیں سکتے۔ ہم مثال کے طور پر دیکھتے ہیں کچھ باتوں کو۔ ساری دنیا میں تقریبات منائی جاتی ہیں، قومی بین الاقوامی تقریبات پر کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ ضائع ہوتا ہے۔ آپ صرف ایک میچ کے لیے لگنے والا روپیہ دیکھیں، ایک انٹرنیشنل میچ کے اوپر کتنا کچھ لگ جاتا ہے۔ کبھی کسی کو خیال نہیں آیا یہ میچ نہ ہو، اس کی جگہ پر غرباء کی خدمت ہو جائے، ترقی کے کام ہو جائے تو یہ زیادہ اچھا۔ پھر اسی طرح سے اب دیکھیے، جیسے ایک میوزیکل نائٹ نہ ہو تو وہ سرمایہ کیا اللہ کے راستے میں نہیں لگ سکتا؟ یعنی کسی بدی گناہ کے کام پر انسان کو یہ یاد نہیں آتا کہ میں اگر یہاں لگانے کی بجائے اللہ کی راہ میں لگا دوں تو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، غرباء کے لیے لگا دوں زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس موقع پر تو انسان یہ کہتا ہے انٹرٹینمنٹ ہمارا حق ہے، انجوائمنٹ تو ہمارے لیے ضروری ہے۔ آخر زندگی اور کس کے لیے ہے کہ انسان کماتا کیوں ہے؟ انسان جو ہے وہ اتنی محنت کیوں کرتا ہے؟ ریئل انجوائمنٹ ان تقاریب میں کہاں ہے؟ انجوائمنٹ تو ساتھ ہی ختم ہو جاتی۔ جو لوگ رات بھر میوزیکل نائٹ اٹینڈ کے کھانے پہ بھی بے کلی، کم از کم ایک دن ضرور تکلیف میں گزرتا ہے، پھر کہیں جا کے ایک آدھ دن کے بعد کہیں زندگی تھوڑا سا نارمل ہوتی ہے۔ آپ دنیا کی قوموں کے اندر دیکھیے، یورپ اور امریکہ میں مادیت پرستی، مٹیریلزم جو ہے وہ کس قدر زیادہ آپ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ ان کے لیے دولت کی، روپے کی جو قیمت ہے وہ قیمت ایک انسان کی نہیں ہے، لیکن بے شمار دولت ساری دنیا انسانیت مل کر صرف کرتی ہے اپنی خاص تقریب کے موقع پر۔ مثال کے طور پر کرسمس پر دیکھیں، جو کچھ کرسمس پر پوری کرسچن ورلڈ میں خرچ ہوتا ہے وہ کتنا زیادہ ہے، لیکن کوئی ایک شخص بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ روپے کا ضیاء ہے، اسے روپے کا ضیاء نہیں سمجھتے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ہندوؤں جیسی زرپرست قوم کو اگر دیکھیں جو ہر چیز کو مال کی میزان میں تولتی ہے، ان کی تقریبات پر کتنا روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ اتنے اختلافات ہیں اس قوم کے اندر، کروڑوں خداؤں کو ماننے والی قوم ہے، اور اتنے اختلافات ہیں، اتنے فرقے، اتنا کچھ ان کے اندر ہے، لیکن ان تہواروں پر یہ یکجا ہو جاتے ہیں اور جو روپیہ خرچ کرتے ہیں اسے روپے کا ضیاء نہیں سمجھتے۔ دنیا کی کسی قوم کی تقریب میں وہ روحانی پاکیزگی اور بلندی نہیں ہے جو ہماری قربانی میں ہے۔ ہماری عید الاضحیٰ میں جو جذبہ پایا جاتا ہے، جتنا کچھ انسان کو نصیب ہوتا ہے، ہر تہوار جو دنیا میں منایا جاتا ہے فسق و فجور کے کاموں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، کوئی تہوار شرک سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ کسی تہوار کے موقع پر کسی قوم کے پاس اللہ کا ایک حکم موجود نہیں ہے کہ یہ تہوار مناؤ، لیکن اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی عیدوں کے لیے اللہ کی طرف سے یہ دن فکس کر دیے گئے۔ پھر آپ دیکھیے کہ دنیا بھر کی مادیت پرست قومیں جو مادیت میں بازی لے جا چکی، جن کے لیے روپیہ زیادہ قدر و قیمت کا حامل ہے، وہ اپنی تقاریب پر یوں روپیہ لوٹاتی ہیں۔ تو جن تقاریب کو منانے کا اللہ نے حکم دیا، اس میں کیا ہم مادیت پرستوں سے بھی بازی لے جائیں؟ کیا ہم ان سے بھی آگے نکل جائیں؟ قربانی پر روپیہ ضائع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آخر یہ کہاں ضائع ہوتا ہے؟ قربانی کے لیے جانور خریدے جاتے ہیں نا، قربانی کے لیے جو جانور قربان کیے جاتے ہیں ان کی تجارت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ انہیں پالتے ہیں، کچھ لوگ منڈیاں لگاتے ہیں، کچھ لوگ انہیں پرچیز کرتے ہیں، پھر انہیں جب قربان کیا جاتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، قربانی کے جانور کا گوشت بچتا ہے یا اس کی ہڈیاں بچ جاتی ہیں یا اس کی کھال بچتی ہے؟ کوئی چیز تو بتائیے کہ جو ضائع ہو جائے، چاہے وہ قربانی کے جانور منی میں قربان ہو یا دوسرے علاقوں میں قربان ہو، کچھ بچتا ہے؟
یعنی ہر چیز تو کام میں آ جاتی ہے، ضائع تو وہ چیز ہوتی ہے جو یعنی استعمال نہ ہو سکے. اس لیے یہ کہنا کہ قربانی کے موقع پر بہت سا گوشت سڑ جاتا ہے، آپ کے فریزر گواہ ہیں، حشر کے دن بھی گواہی دیں گے کہ کتنا گوشت سڑتا ہے. حالانکہ واللہ کوئی مسلمان فریزر کے لیے قربانی نہیں دیتا، لیکن عملاً فریزر کے لیے ہی قربانی ہوتی ہے. کہتے ہیں اللہ کے لیے قربانی ہے، میری قربانی اللہ کے لیے ہے، لیکن عملاً وہ قربانی فریزر کے اندر چلی جاتی ہے. یہ کیا ہو گیا؟ یہ شیطان ہے جو انسان کو اغوا کر لیتا ہے. قربانی کا گوشت اس لیے نہیں ہوتا کہ اسے بچا بچا کے رکھیں. لوگ کہتے ہیں فقہی مسئلہ بتائیں کہ کیا گناہ ہے کہ قربانی کے